در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. آج آپ لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ انسان کی زندگی میں مقصدیت اور اعتماد بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. اگر کسی انسان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو یا ہو مگر اس مقصد پر اعتماد و یقین نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کے میدان میں بعض مرتبہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور خالق کائنات نے اسے جو فضیلت و مرتبہ عطا کیا وہ اس سے گر کر بالکل نیچے کی سطح میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہر انسان کے لیے جو اس زمین پر بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنا مقصد رکھے اور اس مقصد پر اعتماد و یقین بھی رکھے. اب سوال ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہر انسان کا الگ الگ مقصد ہوگا یا پوری دنیا کے انسانوں کا ایک مقصد ہوگا؟ اگر ہم پہلی بات کو مانیں کہ ہر انسان اپنا مقصد متعین کرنے میں با اختیار و آزاد ہے تو لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہوگا اور ہر شخص اپنے مقصد کو بروئے کار لانے میں بھی آزاد ہوگا. ساتھ ہی ایک کا مقصد دوسرے کے مقصد سے ٹکرائے گا اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دنیا کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. نیز انسان اپنی معلومات کے محدود ہونے کی وجہ سے صحیح مقصد متعین کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے. بلکہ اس وقت ہم دنیا پر نگاہ ڈالیں تو اس کی صداقت روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے کہ ہر انسان اپنے تئیں اس حد تک آزاد ہے اور اپنے عمل و کردار میں اس حد تک خود مختاری کا اظہار کرتا نظر آتا ہے کہ دوسروں کی رعایت اور ان کے حقوق کی حفاظت تو درکنار، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر سے بھی آزاد اپنے کام میں مگن رہتا ہے. بلکہ اگر دوسروں کو نقصان پہنچا کر بھی اپنا کام پورا کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتا ہے. خود غرضی اور نفس پرستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انسان جو ایک انسان کے لیے آپس میں انس و محبت کا سبب اور ذریعہ تھا، دشمنی و عناد کی حد کو پار کر کے اپنے ازلی دشمن شیطان سے بھی بدتر دشمن بن چکا ہے. اس نے آپس کے رشتہ کو فراموش کر دیا اور یہ بھول گیا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. وہی اس کائنات کا بھی خالق و مالک ہے اور اسی نے اس دھرتی پر انسانوں کے فائدے کے لیے ہر طرح کی چیز پیدا کی. بلکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پانی، ہوا اور زمین کے دفینے یعنی سونا، چاندی، لوہا، ابرق، پیتل، تانبا وغیرہ سب انسانوں کے ہی فائدے کے لیے اسی ذات نے پیدا کیا اور پھر ان تمام چیزوں کا آخری انجام بھی اسی کے ہاتھ ہے. اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہم تمام انسانوں کا خالق وہی ذات ہے اور اسی نے ہمارے فائدے کے لیے سب کچھ بنایا تو کیا وہ ہمارے مقصد کے تئیں چپ اور خاموش ہوگا؟ اور کیا اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا ایجاد کرنے والا ہی اس چیز کی افادیت، اس کے بنانے کا مقصد اور اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہے، تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد، ایک اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایک طرح کی زندگی و موت سے دوچار ہونے اور دیگر مخلوقات سے ممتاز ہونے میں یکساں ہیں تو ان کا ہدف و مقصد بھی یکساں اور ایک ہوگا.
اور اس ذات نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا مقصد بھی اس لحاظ سے عظیم تر ہوگا، وہ حیوانیت و بہیمیت سے پرے ایک باوقار اور عزت و احترام سے لبریز مقصد کے ساتھ زندگی کا عادی ہوگا۔ چنانچہ اس نے خود کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ گویا انسان جانور میں فرق ہوگا اور دونوں کی زندگی ایک طرح کی نہیں ہوگی۔ ایک عزت و احترام کے ساتھ حیا اور شرم اور غفلت و عصمت کا پیکر و خوگر ہوگا، تو دوسرا یعنی جانور ذلت، بے شرمی، بے حیائی سے بے پردہ صرف اور صرف اپنے نفس و شکم کے گرد چکر لگاتا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ انسان بھی اپنے لیے یہی مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو وہ انسان کی سطح سے گر کر حیوان بن جائے گا۔ اللہ نے انسان کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت اس دنیا میں اس کا مقصد اصلی اپنی بندگی کا اظہار اور اپنے احکام کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی دانست میں کتنا ہی اچھے سے اچھا کام اور بڑے سے بڑا کام کرے مگر اس میں اللہ کی بندگی کا اظہار اور اللہ کے احکام کی اطاعت نہ ہو تو پھر وہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، جبکہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کی مخلوقات کے فائدے کے لیے ہو، بلکہ دنیا کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام جو مادی خود غرضی اور نمائش، حصول شہرت اور دوسروں کو احسان مند بنانے سے پاک ہو اور صرف ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق ہو تو وہ انسان کی زندگی کا عین مقصد ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کو تسلی کرو اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو۔ غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا اللہ کے احکام کی اطاعت اور عبادت ہے۔ اسی طرح اپنے کاروبار میں لگنا اور جائز حلال روزی کے لیے کوشش کرنا بھی اللہ کی اطاعت ہی میں داخل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا نماز روزہ وغیرہ فرض کے بعد ایک فریضہ ہے، اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو ہم نے جو تم پر پاک اور ستھری چیزیں روزی کی دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے